لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وظالمين وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آخرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ توحید اور تین مرتبہ ایک مرتبہ سورہ توحید تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول سید علی عباس رضوی انہیں سید ابرار حسین کی عمل مقدسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک ہے
9वीं आयत करीमा का आखिरी फकरा। लारैबो बेऐब परवरदिगार अपनी लारैबो बेऐब किताब कुरान मजीद में लारैबो बेऐब हकीकत का ऐलान कर रहा है। सुभान अल्लाह। आए मेरे पैगंबर, आप ये कह दीजिए, हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। क्या वो लोग कि जिनके पास इल्म है और वो कि जिनके पास इल्म नहीं है, दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत सिर्फ साहिबाने अक्ल के लिए है। खालिके कायनात, मालिके दो जहां, खालिके अक्ल, किताबे अक्ल में ऐसा बज़ाहिर बसीत और वाज़ेह सवाल पूछ रहा है जो हर एक इंसान, हर एक फर्द, हर एक बशर के लिए वाज़ेह भी है, रोशन भी है कि आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन कुदरत का ऐलान अजीब है कि कुरान मजीद जैसी साहिब एजाज किताब में अगर ये सवाल इतना ही बसीत और वाज़ेह और रोशन होता तो फिर खालिके कायनात को पूछने की जरूरत नहीं थी। एक मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, साहिब इखलास, आलिम दीन के जवान अभी इस हयात ज़ाहिरी के बहुत ही मुख्तसर दौर को देखा था। बहुत सख्त और दुश्वार मंजिल है उस बाप के लिए कि जिसने अपने कांधे पर बेटे का जनाजा उठाया। लेकिन ये इम्तिहान है और इम्तिहान सख्त मासूमीन के इरशाद के मुताबिक उन्हीं का होता है, परवरदिगार के नजदीक इनका दर्जा बुलंद होता है। शदीद तरीन मसाइब, इब्तिला और आज़माइश में परवरदिगार उन्हीं को डालता है, उन्हीं का इम्तिहान लेता है जिससे वो मोहब्बत करता है।
روایات میں ہے سب سے سخت امتحان انبیاء ہے. مجلس میں قرآن مجید گواہ ہے، احادیث معصومین شاہد ہیں، تاریخی حقائق گواہ ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ پر جو توکل کرنے والے تھے، اللہ کے نزدیک جن کا رتبہ بلند تھا اور پروردگار ان کو اور بلندی دینا چاہتا تھا، ان کا اس نے اتنا ہی شدید امتحان لیا. تو امتحان اس دنیا میں ہونا ہے، چاہے آپ اس پر راضی رہیں یا راضی نہ رہیں. جب اس دنیا میں آئے ہیں تو امتحان سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں. آزمائش پروردگار سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، ابتلاء خدا سے کوئی انسان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ امتحان پر شاکر و صابر و راضی رہ کر انسان کامیاب ہو کر دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا بارگاہ پروردگار میں ناراضگی کا اظہار کر کے، شکایت کا اظہار کر کے، نازیبا کلمات کا استعمال کر کے دنیا میں بھی رسوا و ذلیل ہو جائے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے. واہ واہ. جب امتحان ہے پروردگار کی طرف سے اور سب کے لیے ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کچھ بھی کر لیجئے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اس امتحان سے جو پروردگار نے مقدر کر دیا ہے، جو اس نے معین کر دیا ہے، جو اس نے متعین کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے، جو ضبط تحریر میں آ چکا ہے، اس امتحان سے فرار ممکن نہیں ہے. آپ بچ نہیں سکتے. تو اب عقل کا تقاضا کیا ہے؟ فہم و شعور کی صدا کیا ہے؟ ایمان کی آواز کیا ہے؟ عقیدے کا مطالبہ کیا ہے؟ توکل کی طلب کیا ہے؟ کہ اب آپ کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ اس امتحان پر شاکر و صابر رہیے تاکہ رضائے پروردگار آپ کے شامل حال ہو جائے. صلوات پڑھنے چاہے جتنے بڑے امتحان میں کسی کو مبتلا کر دیا جائے، کر کیا سکتا ہے؟ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. لاچار ہے، مجبور ہے اس کی قدرت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے. ساری دنیا نے جب اپنی ظاہری طاقت کے نشے اور غرور میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم مختار کل ہیں، ہم ہر شے پر قادر ہیں، اگر ہم چاند پر پہنچ سکتے ہیں، اگر ہم مریخ تک پہنچنے کی طلب کو پورا کر سکتے ہیں، اگر ہم سورج کی روشنی کو قید کر سکتے ہیں، اگر ہم کہکشاؤں تک اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں، اگر ہم ہواؤں اور فضاؤں پر اپنا قبضہ کر سکتے ہیں، اگر ہم سمندر کی موجوں کے سینوں کو چیر سکتے ہیں، تو ہم ہر شے پر قادر ہیں. آواز قدرت آئی، اے انسان تو چاہے جتنا طاقتور بن جا، لیکن اس بات کو نہ بھول یہ دی ہوئی طاقت ہماری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ جس عقل کے ذریعے سے، جس فکر کے ذریعے سے، جس شعور کے ذریعے سے
جس تفکر کے ذریعے سے، جس قدرت کے ذریعے سے، جس طاقت کے ذریعے سے تو کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، یہ تو سوچ، یہ طاقت دی ہوئی کس کی ہے؟ یہ قدرت دی ہوئی کس کی ہے؟ جب تجھے عطا کی ہوئی طاقت و قدرت کا یہ عالم ہے کہ تو کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، تو جس نے تجھے طاقت و قوت عطا کی ہے وہ علی کل شیء قدیر کتنا بڑا طاقتور ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیسا صاحب قدرت و کمال ہوگا جب تجھے دی ہوئی میری طاقت کا یہ عالم ہے، تو پھر میری طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو جب تو میری دی ہوئی طاقت کے نشے میں، غرور میں میرے مقابلے میں آنا چاہے گا تو میں تیرے اوپر پہاڑ نہیں نازل کروں گا، میں تیرے اوپر آسمان کو نہیں گرا دوں گا، میں تیرے اوپر کہکشاؤں کو نہیں گرا دوں گا، میں سورج کو تیرے اوپر نہیں گرا دوں گا، میں ایک مختصر سا وائرس، ایک مختصر سا وائرس، ارے کورونا نے اس طرح سے قید کر دیا، وہ جو آزادی کا نعرہ بھرتے ہوئے پوری کائنات میں آزاد پھرنا چاہ رہا تھا، قدرت خدا کے سامنے اپنے گھر میں مقید ہو گیا. لیکن یہ بات سمجھے گا کون؟ یہ بات کس کے وجدان میں آئے گی، کس کے شعور میں آئے گی؟ اس بات کو مانے گا کون، سمجھے گا کون؟ آواز دی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو کیا جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو اس بات کو جانتے ہیں، جو اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اور جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے کہا کبھی مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں آئے گی تو صرف انہی کے جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس فہم ہے. تو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جاہل چاہے جتنا بڑا صاحب اختیار ہو، جاہل چاہے جتنا بڑا صاحب اقتدار ہو، جاہل چاہے جس تخت و تاج کا مالک ہو، جاہل چاہے جتنی بڑی ثروت و دولت کا مالک و مختار ہو، عالم بوریا نشین ہو. عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر آ جاتی تو آج دنیا میں عالموں کی بے قدری نہ ہوتی. اگر یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتی تو آج علماء کے خلاف زبانیں دراز نہ ہوتی. اگر یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتی تو آج مراجعین کے خلاف نازیبا الفاظ پیمان نہ ہوتے. اگر یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتی تو جو وہ علماء، وہ مراجع جو پردہ غیب میں جو مختار کل ہے، جو عالم الغیب ہے، اس کے نمائندوں کی توہین نہ کی جائے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو توہین کرنے والوں کی حمایت نہ کی جاتی. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو وہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے
लिए आया था, जिसको इल्म कुल बनाया था, जिसको खल्क़े अव्वल बनाया था, जिसको खल्क़े अव्वल बनाया था, जो अक्ले अव्वल है, जो अक्ले कुल है, उसके खिलाफ तौहीन करने वालों को सलामी न पेश की जाती, उनका एहतराम न किया जाता, उनकी इज्जत न की जाती। ये सारी तौहीनें इस बात की गवाह है कि ये बात हर किसी की समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए तो सादिक़े आले मोहम्मद हज़रत ने जब इस आयत करीमा की तफसीर इरशाद फरमाई तो आवाज दी, अल्लज़ीना यालमूना नहनु वल्लज़ीना ला यालमूना आदाउना। अल्लज़ीना यालमूना, ये कुरान जो ऐलान कर रहा है कि जिनके पास इल्म है वो लोग जो जानने वाले हैं, साहिबान इल्म है, मौला फरमाते हैं वो हम हैं। वल्लज़ीना ला यालमूना, और जिनके पास इल्म नहीं है, जो नहीं जानते, वो कौन है? वो हमारे दुश्मन। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ये बात समझ में किसकी आती है कि अहले बैत और उनके दुश्मन दोनों बराबर नहीं है। क्या ये बात हर किसी की समझ में नहीं आती है? सिर्फ हमारे शिया जो है उन्हीं की समझ में आती है। इस सवाल पढ़ते हमारे शिया जो है उनकी समझ में आती है। तो ये इल्म का मर्तबा है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद ला खैरा फिल ऐश इल्ला लिरजुलैन, जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है सिवाय दो लोग। एक वो आलिम, ऐसा आलिम कि लोग जिसकी बात मानने वाले, जिसकी बात पे अमल करने, वह मुस्तमते वाइन, और वो जो आलिम की बात को गौर से सुनने वाले। ये दो जिनका ताल्लुक इल्म से है, उन्हीं के लिए इस जिंदगी में आयश, उन्हीं के लिए इस जिंदगी में लुत्फ, उन्हीं के लिए इस जिंदगी में मजा। या तो इंसान आलिम हो, ऐसा बाअमल हो कि लोग उसकी बात मानते हैं, या वो जो सुनने वाला हो, सामे हो। अदादारों के लिए, हाज़रीन के लिए फरमाया कि जब जाए तो गौर से सुने, ध्यान से सुने, दिल लगाकर उसके लिए ऐसे। और फिर आप ही के जानशीन हजरत इमाम मूसी का लोग तीन तरह के हैं। लोगों की तीन किस्में। एक आलिम है, वह मुतअल्लिम, एक वो है जो आलिम है। दूसरे किस्म लोगों की वो है जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो तालिबे इल्म है। तालिबे इल्म होने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि कोई हौदे में ही जाकर इल्म हासिल कर रहा है, कोई मदरसे में ही जाकर इल्म हासिल कर रहा है, नहीं कोई मजलिस में आकर इल्म हासिल कर रहा है, कोई किसी दरसगाह में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर कहीं पे तकरीर हो रही है, किताबों के जरिए से, दूसरे जो इल्म के हुसूल के दराए उनके जरिए का वो तीसरी किस्म है। वो का तीसरी किस्म उनकी है जो घास और फूस है आदमी है इंसान, लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका मर्तबा क्या है? वो क्या है? परवरदिगार, वो घास और फूस, खसो खाशाक। तो जिसके पास ना इल्म हो और ना इल्म के हुसूल की इस्तेदाद, सलाहियत और शौक और तलब हो, मासूमी की नजर में उसका मर्तबा इंसान तो छोड़ दीजिए, हैवानों से भी पस्त है। वो खाशाक मर्तबे, वो घास फूस के मर्तबे में, ये है इल्म का।
یہ ہے عالم کا معنی. تو اب گفتگو کو مختصر کروں کہ ارشاد ہوا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات کس کی سمجھ میں آئے گی؟ جو صاحبان فہم و شعور ہے. اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی تو آج ہم شہزادی حنین، صدیقہ طاہرہ، راضیہ مرضیہ عذرا بطول کی شہادت کا غم منا رہے ہیں. اگر یہ بات اتنی ہی آسان، اس لیے کہ ایک طرف وہ عالم ہے جو ممبر پر بیٹھ کر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھو، مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں پوچھو کہ میں وہاں کا تم سے بہتر جواب دینے والا ہوں. ایک طرف وہ ہے ایسا عالم کہ کائنات نے سرکار دو عالم حضرت محمد چشمے فلک نے ایسا عالم دیکھا ہی نہیں. دوسری طرف ایسے جاہل ہیں جو مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں ولیتکم ولست بخیر، میں تمہارا حاکم تو بن گیا لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا. جو خود ہی یہ کہہ رہے ہیں، یہ تاریخ طبری کی روایتیں ہیں. اہل سنت کی سب سے مشہور و معروف تاریخ کی کتاب تاریخ طبری، متعصب تاریخ طبری، دشمن اہل بیت، اس تاریخ طبری کی روایت کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. تو اب ایک طرف ایسا عالم، دوسری طرف ایسے جاہل. یہ بات کتنوں کی سمجھ میں آئی؟ بہتوں جو ہے. یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے خاص جو شیعہ ان کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. بتائیے مدینے میں کتنے لوگوں کی سمجھ میں آئی؟ صرف 3 لوگ، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابوذر. ہزاروں کے مجمع میں صرف 3 لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اکثریت نے عالم کو چھوڑ دیا، جاہل کے ساتھ چلی گئی. تو یہ تاریخ کا وہ آئینہ ہے جس میں ہر دور کے افراد کو دیکھتے چلے جاؤ. اگر کثرت علماء کے خلاف ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ کثرت حق پہ ہو گئی. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، پڑھنے محمد واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یہی تو وہ مقام ولایت حضرت علی ابن ابی طالب تھا. جس مقام کے تعارف کے لیے، جس مقام کے پہنچانے کے لیے، جس منزلت کو بچانے کے لیے صدیقہ طاہرہ نے اپنی حیات طیبہ قربان کی. کون بھی یہ دعا؟ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو یہ بتائیے کیا کوئی جاہل کسی عالم سے افضل ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر برابر نہیں ہو سکتے
جب جاہل عالم کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، عدیل نہیں ہو سکتا، ہم مثل نہیں ہو سکتا، ہم نظیر نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس سے افضل کیسے ہو سکتا، اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی جاہل عالم کا حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کوئی جاہل کسی عالم کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب شہزادی کونین کی حیات طیبہ کے وہ گوشہ جو عموماً بیان نہیں ہوتا ہے، وہ علمی منزلت شہزادی کونین کی کس منزل پہ ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، تو اب جاہل عالم سے افضل نہیں ہو سکتا، جاہل عالم کا سردار نہیں ہو سکتا۔ شہزادی کونین کا علم کا مرتبہ کیا ہے؟ برابر آپ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ پھر میں اس گوشے کی طرف اب کیا دہانے عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، صحیح بخاری سے لے کر تمام صحیح اور غلط کتابوں کی یہ روایتیں موجود ہیں کہ فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ تمام کائنات کی خواتین کی سردار، تمام اولین میں سے بھی آخرین میں سے تمام خواتین کی سردار، صرف دنیا ہی میں سردار نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح ترمذی سب کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے پاس گھڑی نہیں ملانا بھول گیا، کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا حذیفہ سے، حذیفہ کون ہے؟ صاحب سر پیغمبر، منافقوں کے نام حضور نے انہی کو راز رکھنے کے لیے بتایا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک رات نماز عشاء کے بعد مجھ سے فرمایا ہے، حذیفہ جانی ملکن، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ جبرائیل سید الملائکہ آتے رہے، اسرافیل آتے رہے، اسرائیل آتے رہے، تمام ملائکہ آتے رہے، لیکن یہ فرشتہ آج میرے پاس پہلی مرتبہ ہے۔ استاذنا ربہ، آج اس نے خاص پرمیشن دی، اجازت کی اپنے رب سے، کس لیے؟ لیسلم علیہ، تاکہ میری بارگاہ میں آ کر مجھے سلام کرے۔ وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا الشَّبَابِ۔ تو یہ فرشتہ الہی آج جو پہلی مرتبہ میرے پاس آیا ہے، خاص اذن الہی سے آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ مجھے بشارت دے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو اب دو حدیث، فاطمہ زہرا تمام کائنات کی خواتین کی سردار، جنت کی عورتوں کی شہزادی۔ اب تمام کائنات کی خواتین کی سردار کون ہو؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب ان کائنات کی خواتین میں کون ہے؟ جناب حوا ہے کہ نہیں؟ جناب سارہ ہے، جناب ہاجرہ ہے، جناب بلقیس ہے، اور وہ خاتون کی جس کی طہارت کا، جس کی عصمت کا، جس کے صدیقہ ہونے کا، جس کے صاحب اعجاز ہونے کا، جس سے ملائکہ گفتگو کرے، جس کے لیے جنت سے کھانا آئے، اسے مریم صدیقہ کہتے ہیں۔ یہ جناب مریم کبریٰ ہے۔
تو اب ان تمام خواتین کی سردار ہے جناب فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا علم جناب حوا کے پاس ہے، جتنا علم جناب سارا کے پاس ہے، جتنا علم جناب ہاجرہ کے پاس ہے، جتنا علم جناب بلقیس کے پاس ہے، جتنا علم جناب مریم کے پاس ہے، ان سب سے زیادہ علم صدیقہ طاہرہ کے پاس بے شک. ہے کہ نہیں؟ اگر نہ ہو علم تو شہزادی ان کی سردار نہیں ہو. اگر سردار ہے ان سے افضل ہے، وہ ان کی کنیزیں ہے، وہ شہزادی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا وہ مرتبہ ہے صدیقہ طاہرہ کا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا. اسی لیے اہل سنت کے مایانات مفسر اور مفتی علامہ آلوسی بغدادی مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ایک بیوی جن کو مسلمان بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ صرف انہی کو دیکھتے ہیں. اگر پیغمبر اسلام کی زوجہ کا تذکرہ ہو تو صرف ایک ہی کا ہوتا ہے، انہی کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان بس وہی ان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. وہ سب سے افضل کیوں ہے؟ کہ اس لیے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے خذوا ثلث دینکم من حمیرہ، کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 2 حصہ دین کا حمیرہ سے لینا، عائشہ سے 2 حصہ دین کا لینا. تو اب جس کے پاس اتنا علم ہو وہ سب سے افضل ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنے ابا سے بھی افضل ہے. بھائی اس لیے کہ ان کے ابا کے لیے یہ حدیث موجود نہیں ہے، اسی کے لیے موجود ہے. تو جس کے پاس دین کا 2 حصہ موجود ہو تو وہ تو اپنے ابا سے بھی افضل ہو گئی. تو اگر ہو گئی تو پھر حاکم کس کو ہونا چاہیے؟ کس کو آنا چاہیے؟ وہ کہتے اس لیے کہا جاتا ہے تمام خواتین بھی افضل ہیں. وہ یہ کہتے اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو، وَإِن صَحَّ هَذَا الْحَدِيث، اگر میں یہ مان لوں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے، تب بھی صدیقہ طاہرہ بدعت رسول کا مقابلہ کسی بھی خاتون سے نہیں ہو سکتا. وہ تحریر کرتے اس لیے کہ اگر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ حدیث موجود نہ بھی ہو تو پیغمبر اسلام کی حدیث اس لیے موجود نہیں ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میری بیٹی میرے بعد زیادہ اس دنیا میں رہے گی نہیں. اگر رسول اسلام کو یہ علم ہوتا کہ میرے بعد فاطمہ زہرا کو حیات طولانی ملنے والی ہے تو رسول اسلام فاطمہ زہرا کے لیے یہ نہ کہتے خذوا ثلث دینکم من فاطمہ کہ دین کا 2 حصہ فاطمہ سے لیتے، بلکہ فاطمہ اس عالمہ کا نام ہے کہ رسول ارشاد فرماتے خذوا الدین کلہ من فاطمہ کہ پورا کا پورا دین اگر کسی سے لینا تو میری بیٹی فاطمہ سے لینا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ ہے. جو علم رسالت ہے وہ اگر علم کسی کے پاس ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے. جو علم قرآن ہے وہی علم فاطمہ. منزلت فاطمہ اور منزلت قرآن میں صرف اتنا فرق ہے کہ جس کی آیت رسالت کا طواف کرے، اب یہ آپ کے لیے آپ کے مزاج کے مطابق، جس کی آیت رسالت کا طواف کرے، رسول اگر غار میں ہے تو آیت غار میں، رسول اگر سفر میں ہے تو آیت سفر میں،
رسول اگر حدر میں ہے تو آیت حدر میں، رسول اگر میدان قتال میں ہے تو آیت میدان قتال میں، رسول اگر بستر میں ہے تو آیت بستر میں، رسول اگر گھر میں ہے تو آیت گھر میں، رسول اگر مسجد میں ہے تو آیت مسجد میں، رسول اگر ممبر پہ ہے تو آیت ممبر پہ، رسول اگر میدان قتال میں ہے تو آیت میدان قتال میں، رسول اگر میدان غدیر میں ہے واہ 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 واہ، آیت میدان غدیر میں جس کی آیت رسالت کا طواف کرے اسے قرآن کہتے ہیں، جس کا طواف رسالت کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، رسالت کے لیے آیتیں آسمان سے جس کی آئے اسے قرآن کہتے ہیں، جس تحفے کو دینے کے لیے رسول کو معراج پہ بلایا جائے اسے فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے منزلت و مقام فاطمہ زہرا۔ اسی صدیقہ طاہرہ کو مسائل سے میں کچھ دور ہوں، اس بے دردی کے ساتھ جس کے اتنے فضائل تھے، اتنے کمالات اہل سنت کی کتابوں میں بھرے ہوئے، دوسری جو کتابیں ازواج پیغمبر سے خود عائشہ سے روایت جب پوچھا سب سے زیادہ پیغمبر کس سے محبت کرتے؟ آپ باپ صادق آل محمد حضرت امام جعفر اللہ کے نزدیک اللہ نے صدیقہ طاہرہ کے 9 نام ہے، فاطمہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، عذرا۔ یہ نام ہماری طرح آپ کی طرح تشخیص کے لیے، پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، بلانے کے لیے، ہر نام فضیلت کا ایک ٹھاٹھی مارتا ہوا بحر دے کر جن فضائل کا کہ پھول ہیں کہ جن کو گلدستے میں سجا کے فاطمہ کا ہار بنایا ہے، یہ نام جو رسول اعظم کی لوٹی یہ بتائیے صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، کیوں اس پر اتنا احترام ہونا چاہیے؟ عزت، وقار، کائنات میں سب سے محترم شخصیت فاطمہ زہرا ہے، جس کے لیے رسول اسلام انہی اساس کے درمیان اسی مسجد میں بار بار کھڑے ہوتے جب بھی صدیقہ طاہرہ اور تشریف فرمائے قاما لہا نہیں ہے، قاما الیہا، عربی کی بلاغت۔ رسول اسلام اپنی جگہ پر نہیں فاطمہ زہرا کے کھڑے ہو کے استقبال، قاما الیہا، کھڑے ہو کر جاتے تھے استقبال، اپنی جگہ کھڑے ہو کے نہیں استعمال۔ کیوں یہ ظلم کیا گیا؟ کیا فاطمہ زہرا اس لیے کہ رسول اسلام کی بیٹی، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی، اس لیے کہ مماحلہ میں گواہ توحید ہے، اس لیے کہ آپ ام الحسنین ہیں، کیا اس لیے کہ آپ مولائے کائنات کی شریک حیات ہیں؟ نہیں، صرف اگر علی کی شریک حیات ہوئی تو یہ ظلم نہ ہو۔ ظلم اس لیے ہوا کہ علی کی ولایت کی سب سے بڑی دفاع کرنے والی، پھر اس لیے کہ مولائے کائنات کے حق کے دفاع کے لیے تنہا ایک سب سے پہلے جو کھڑی ہونے والی ہے وہ فاطمہ، ظالم کو اپنی غاصب حکومت کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ صدیقہ طاہرہ، صرف ایک اس ایمان اور عقیدے، اس ولایت کے دفاع کے لیے۔ آج
ولایت کو طرح طرح سے مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ اپنے افراد اس میں شامل ہیں. ولایت کے عقیدوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ولایت کے عقیدے پر شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اگر کائنات میں عقیدہ ولایت اتنا اہم نہ ہوتا تو فاطمہ زہرا کبھی اس ولایت کے دفاع کے لیے گھر سے باہر قدم نہ نکالتی. نہ محرموں کے مجمع میں، غاصبوں کے مجمع میں، ظالموں کے مجمع میں بنت پیغمبر کبھی آ کر خطبہ نہ دیتی. ایک شیعہ کے لیے، اداکار کے لیے، فاطمہ زہرا کے ماننے والے کے لیے صدیقہ طاہرہ کی پوری حیات طیبہ گواہ ہے کہ عقیدہ ولایت کتنا اہم ہے. عقیدہ ولایت کتنی اہم، عقیدہ امامت کتنا ضروری ہے. اس لیے کہ فاطمہ زہرا غدیر کے میدان میں موجود تھی. خود قرآن ناطق ہوتے ہوئے غدیر کے میدان میں قرآن کی آیت کو سنا بھی تھا، بابا کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا. صدیقہ طاہرہ کو معلوم تھا کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان میرا بابا نہ کرے تو اس کی رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا. ارے جب میرے بابا کی رسالت بغیر علی کے ولایت کے کچھ نہیں ہے تو پھر علی کی ولایت کے دفاع کے بغیر میری عصمت بھی کچھ نہیں ہے. اگر میرا بابا کچھ نہیں ہے بغیر علی کی ولایت کے تو پھر میں کیا ہوں بغیر علی کی ولایت کے دفاع. کائنات کی سب سے عزیز جان وہ صدیقہ طاہرہ، وہ قربان کر ولایت کے دفاع. ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی، خدا کی قسم صدیقہ طاہرہ کا بالکل واضح سورج نصف النہار پہ ہو اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہے فاطمہ زہرا کے کردار ولایت مولا کائنات کی عظمت کے لیے، ولایت مولا کائنات کی ضرورت اور اہمیت کو بتانے کے لیے، غاصرین کے خلاف، ظالمین کے خلاف بیداری کا اظہار نفرین کرنے کے لیے. اس کے بعد بھی آج ہماری درمیان برا نہ کہا جائے، ہر ایک کا مقام الگ ہے، موقع الگ ہے، جگہ الگ ہے، لیکن یہ کہ گھر میں بیٹھ کر بھی نہ کریں، اپنے درمیان بھی نہ کریں. مولا کائنات کی خاموشی کو، مولا کائنات کی اس دین کو بچانے کے لیے خاموشی کو اظہار رضا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اپنی طرف سے. بڑے بڑے امامے لگا کر اپنے ان کے ماننے والے یہاں تک موجود ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے جو پڑوسی ملک سے جو عقیدہ آ رہا ہے وہی عقیدہ تو ہے وہ جو پیش کر رہا ہے وہاں کا لاہوری، نقلی لاہوری. وہ نقلی تھوڑی نہ، وہ نقلی ہے. آپ اس کا پڑھیے، بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر علی راضی نہ ہوتے تو خاموش کیوں رہتے. وصیت پیغمبر اسلام دین کو بچانا. تمہیں علی کی خاموشی نظر آتی ہے، زہرا کی شہادت نظر نہیں آتی؟ اور پھر اس کے بعد ہمارے درمیان یہاں بھی لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں. لوگ جوان جو ہے وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دونوں برابر نہیں ہیں. جوانوں تمہارے لیے صدیقہ طاہرہ، خدا کی قسم کتنا شہزادی نے ولایت کے دفاع کے لیے ہمارے لیے کون سا عقیدے بالکل کیسا واضح کر دیا. اگر یہ مولا کائنات کی خاموشی ہوتی اور صدیقہ طاہرہ بھی اگر خاموش ہوتی،
शहादत फातिमा ज़हरा के बाद ये कहा जा रहा है मौला कायनात राज़ी। अगर शहदादी भी खामोश रह जाती तब जरा तसव्वुर करिए कि हमारा अकीदा क्या हो, हमारा ईमान क्या हो। कितनी आसानी के साथ इसको मुतबद्दिल कर दिया जाए, कितनी आसानी के साथ इसमें शुबहात पैदा कर दिए जाते, कितनी आसानी के साथ इस अकीदे को बदल दिया जाता है कि देखिए मौला कायनात तो खामोश थी, फातिमा ज़हरा भी खामोश थी। इसका मतलब कि दोनों राज़ी। ये सिद्दीक़ा ज़ाहिरा ने तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया। घर जलेगा, दरवाजा गिरेगा, जवान बेटा को आपका बेटा 18 साल का नहीं था। ये अय्याम शहादत की, बीबी की शहादत के हर गुमददा के लिए जख्मों का मरहम है, नमूने अमल है। अरे जो उसकी बेटी करा दे। 18 साल का सिद्ध बीबी हंसा का सहारा नहीं, कमर खमीदा हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। अय्याम है, खुदा की कसम 1400 साल पहले शहादत हुई ना बीबी। एक जुमला कहना चाहता हूं, हम इससे आगाह थे लेकिन इस पर अमल करना कब से शुरू? 10 साल 15 साल। ये बताइए, किताबें तो वही थी ना, किताबें तो वही थी ना, किताबें तो नई नहीं लिखी गई ना। वही बिहार, वही काफी, वही मल्ला, वही तमाम किताबें, वही सुलैम कैसे हिलाली की किताबें, सारी किताबें पुरानी मजीद के आए थे, वही है, तारीख के वाकयात वही है। ये बताइए 15 साल पहले हम इस तरह से अय्याम फातिमा ज़हरा क्यों नहीं मनाते, शहादत के अय्याम क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि हमें आगाह करने वाला कोई नहीं है, हमें आगाह नहीं किया गया, हमारे अंदर वो बेदारी नहीं पैदा की गई थी, हमें इस गम को मनाने की जरूरत और अहमियत को नहीं बताया गया। जब एक मर गए उसने हमें मुतवज्जे किया, शियों को बताया कि करबला से पहले अय्याम अज़ाए फातिमा, अगर यहाँ ये तो करबला में आगाही किसने दी? जवानों मेरे अमीरों, मर्जा कौन होता है, मुकल्लिद कौन होता है, उनकी बात क्यों माने? 1400 साल से सारे वाकयात मौजूद थे, सारी किताबें मौजूद थी, तुम्हें ये पता था? मनाते थे इस तरह से, शहजादी का गम इस तरह से मनाते थे, इस तरह मजलिस होती थी? नहीं होती थी ना। किसने? एक मर्जा, एक मुकल्लिद ने ही तो बेदार किया। और अगर आप हालात का जायजा ले, जब से मराजीन ने अय्याम फातिमा ज़हरा को मनाने की इसकी अहमियत पे इतनी जोर दिया है, तब से लोगों की ज़बानें दराज होना है। अगर आप जायजा ले, सर्वे करें, तब से मराजीन के खिलाफ और ज्यादा जो है प्रोपेगेंडा होने लगा, तब से मराजीन की और ज्यादा तौहीन होने लगी। अखबारियत तो बहुत पहले मौजूद थी, लेकिन जितना जोर इस जमाने में उसने पकड़ा, मलकियत ने जितना सर बहारा है, मराजीन और माँ के खिलाफ जितनी जबानें दराज हुई है, ये इन अय्याम फातिमिया की अहमियत दुनिया में वादे होने के बाद, तो इसका मतलब यह है कि जो भी मराजे तकलीफ के खिलाफ, उलमाए इस्लाम के खिलाफ जो भी जबान राज करने वाले, जो खिलाफ बोलने वाले हैं, याद रखिए वो शहजादी के दुश्मन ही गुजरे। वरना जिस तरह से गम हुसैन मनाया जाता है, अगर इसी तरीके से गम ज़हरा मनाया जाता, तो कोई शरीफ यजीद नाम अपने बच्चे का रखना गवारा नहीं था। इस तरीके से कोई मुसलमान ज़हरा के कातिलों का नाम भी बच्चों को रखना। जितना हो सके इन मजालिसे अदा में शिरकत करें, अपने बच्चों को ले जाए,
گھر کی خواتین کو متوجہ کریے، ماؤں کو متوجہ کریے، مجلس میں جائیے صرف حصول ثواب کے لیے، صرف تبرک کی برکت شفا کے لیے نہیں، شفائے جسم کے لیے، شفائے قلب کے لیے، زمین کے لیے جائیے، بیدار کے لیے جائیے، حصول علم کے لیے جائیے۔ مجلس میں جائیے تو حصول علم، مجلس میں جائیے تو سمجھنے کے لیے، مجلس میں جائیے تو معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، مجلس میں اپنے بچوں کو لے جائیے، جہاں تک ماؤں تک، خواتین تک میری آواز پہنچ رہی بس ایک بات، صدیقہ طاہرہ نے کیا درس دیا؟ امام معصوم امام حسن جب رسول اسلام خطبہ دیتے تھے تو صدیقہ طاہرہ اپنے معصوم بیٹے کو بھیجتی تھی کہ میرے لال جاؤ۔ یہ سیرت ہے کہ نہیں؟ تو ہر ماں کو چاہیے کہ نہیں چاہیے گھر میں بیٹھے ہوئے بچے کو کہے میرے لال مجلس ہو رہی ہے جاؤ، اور جانے کے بعد پھر صدیقہ طاہرہ جب آتی تھی تو پوچھتی تھی میرے لال یہ بتاؤ میرے بابا نے آج خطبہ کیا دیا، میرے بابا نے کیا بیان کیا؟ جانتے ہیں شہزادی کا گھر کہاں؟ جو مسجد ہے وہی شہزادی کا گھر ہے، مسجد میں ہی فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ وہ جو دروازہ کھلتا تھا صدیقہ طاہرہ کے گھر کا، وہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا۔ رسول اسلام جو خطبہ دیتے تھے وہ صدیقہ طاہرہ سنتی تھی، آپ کے گانے مبارک میں وہ آواز آتی تھی، لیکن اس کے باوجود امام حسن سے پوچھتی تھی کہ میرے لال یہ بتاؤ میرے بابا نے کیا کہا۔ یہ امام حسن سے فاطمہ زہرا پوچھ نہیں رہی ہے، قیامت تک اپنی کنیزوں کو درس دے رہی ہے کہ دیکھو جب تمہارے بچے محفل میں جائے، مجلس میں جائے، آنے کے بعد مجھے معلوم بھی کرو۔ یہ درس ایسے دکھا ہے تاکہ وہ تمہارے بچے عالم بنے، ضروری نہیں گھوڑے میں جا کر عالم، مجلس میں آ کر عالم، مجلس میں جو درس دیا ہے یہی وہ فاطمہ زہرا 18 سال اور اتنے مسائل، صحبت علیہ مسائل، صحبت علیہ میں صرف بابا آپ کے بعد مصیبتیں اگر قدیم میں بولتی تو مثل شب تاریخ ہو جائے۔ ارے وہ درس لیا کہ پسلیاں ٹوٹی، لیکن اتنے دن شہزادی سارے مولا کائنات کو بتایا نہیں کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، کہ کیسے بتائے۔ ارے جب علی گھر کے اندر آتے ہیں تو جو مکے میں رسول اسلام کے حالات وہی مدینے میں علی کے جاتے ہیں زمانہ کی طرح بدل گئی۔ مولا کائنات فاطمہ زہرا نے دیکھا تھا، میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ آپ کو بتانی نے سر جھکا کے رسول حالات اس سے زیادہ متغیر ہو چکے ہیں، زمانہ اس سے زیادہ مختلف ہو چکا۔ علی سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب ایک بات دل کی تسلی کے لیے نوجہ ہے اس طرح سے شہزادی نے اپنے بچوں کو کہتی ہے آخری ایام میں بیوی بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اتنی نحیف و لاغر اس لیے ہو گئی تھی کہ پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تماچے کا نشان بھی تھا، ہاتھ میں رانی نے جو کوڑا مارا تھا۔ جانتے ہیں
آج کہتی ہے جب بیوی کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا دروازہ گرا، خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے تاریخ میں ایک نہیں تھے، حملہ کرنے والے 300 تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس دروازے سے گزر کر کتنے لوگ گھر کے اندر گئے۔ کتنے لوگ گزر کے گئے گیت بلانے کا اے فتنہ یہ تو شکم اور پہلو کا عالم تھا۔ اداداروں جانتے ہیں آیت اللہ العظمہ کمبانی کہتے ہیں ارے اس دروازے میں ایک کیل تھی، کیل کا عالم مجھ سے نہ پوچھو، ارے اس دروازے سینے سے پوچھو۔ ایسے عالم میں جب شیطانی کشی کے عالم میں ہے، ایک مرتبہ ظالم گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، جیسے ہی لے کر کو محسوس یہ ہوگا کہ علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے، ایک مرتبہ ہاتھ کو کھولا، ارے ہاتھ کو بڑھائے، علی کی ریدار کو پکڑ لیا۔ میرے ہوتے ہوئے میں علی کو لے نہ جانے دوں گی۔ ادادار ایک مرتبہ ظالم نے ریدا کو چھڑانا چاہا، جب ریدا نہ چھوٹی، ارے ہاتھ پہ ایسا کوڑا مارا، علی کو لے کر گئے، فاطمہ اٹھی، ارے در پہ آئی، آواز دی خلو ابا الحسن، ابو الحسن سر کے بال بکھرا دوں گی۔ سلمان فارسی کہتے خدا کی قسم مسجد علی نے آواز دی اے سلمان جا کے فاطمہ کو مرا کر دو، بیوی بددعا نہ کرو ورنہ ہاتھوں کو گوری۔ اے فاطمہ آپ نے بال کھولے نہیں تھے، مدینے میں سلسلہ گئے، آرے کربلا شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، سربراہ آؤ تماشا دیکھو یہ رسول اللہ۔